إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے معاشرے کی چند برائیاں اور اس کی اصلاح کی کوشش. اس سے پہلے ہم نے اس عنوان کے ایک حصے پر گفتگو کی تھی اور چند باتیں جو بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جو خرابیاں موجود ہیں، چند ایک کی ہم نے نشاندہی کی اور اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی. آج پھر اس کی دوسری قسط اور چند اہم باتیں ہمارے معاشرے کے بگاڑ اور خرابی سے متعلق آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. محترم حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے اور اس دین نے زندگی کے ہر ایک گوشے میں ہماری صحیح رہنمائی کی ہے. ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، بولنے کا انداز سکھایا ہے، ملنے ملانے کے طریقے بتائے ہیں، اس دنیا کی تیاری اور آخرت کی تیاری کا بھی طریقہ بتایا ہے. المہم اسلام نے انسان کی زندگی میں ہر موڑ پر صحیح رہنمائی کی ہے. لیکن اگر اسلامی تعلیمات کے باوجود ہم اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم بھلا چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علاقے کے اندر جب اسلامی تعلیمات موجود نہ ہوں، جب اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگ زندگی نہ گزارتے ہوں تو اس میں بگاڑ آنا، خرابیوں کا آنا طے اور یقینی ہے. اور ہمارے علاقے کے اندر ڈھیر ساری خرابیاں ہیں، ڈھیر ساری خامیاں ہیں، ڈھیر ساری برائیاں ہیں
اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے۔ آئیے چند ایک کا ہم نکات کی شکل میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک خرابی جو ہمارے علاقے کے اندر ہے، ایک برائی جسے ہم اور آپ اپنے علاقے کے اندر موجود پاتے ہیں، وہ برائی ہے چغلی اور غیبت۔ بہت مشہور برائی ہے۔ جب تک انسان ہم اور آپ دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کریں، ہمیں چین نہیں ملتا، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائی ہے بہت ہی عام ہے، بہت ہی عام ہے، جبکہ انتہائی خطرناک برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، جو انسان چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن چغلی اور غیبت یہ ہماری زندگی کی ایک عام غذا ہے جس کو کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہم اور آپ اس خرابی سے بچیں۔ کسی بھی بھائی کا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں۔ ایسی بات اس کے بارے میں کہ انسان اگر سن لے تو وہ تکلیف محسوس کرے، انسان اگر سن لے تو اس کو اچھا نہ لگے، انسان اگر سن لے تو اس کے دل میں چوٹ لگ جائے، ایسی بات اس کے نہ رہتے ہوئے کبھی اس کے بارے میں نہ کریں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو بات کہنی ہو، اگر حق بات ہے، صحیح بات ہے، آپ کہنا ہی چاہتے ہیں، اس کے سامنے اچھے انداز میں کہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں، پیار بھرے انداز میں ان کے سامنے ان کی غلطی کو رکھیں کہ آپ کو ہم نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ہم کو ایسا لگا کہ فلاں جگہ آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس غلطی کی اصلاح کر لیں آپ تو بہتر ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہماری تعلیمات ایسی ایسی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے انداز میں ان کو سمجھا سکتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ حق اور صحیح بات کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی پیٹھ پیچھے جب برائی کرتے ہیں تو اس کا الگ مزہ ملتا ہے، کچھ بڑھا چڑھا کر کے، مرچ مسالے لگا کر کے، اور خوب کھینچ تان کر کے چھوٹی سی بات کو لمبا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے اس کی غیر موجودگی میں، اور پھر ایک کان سے دوسرے اور دوسرے سے دسیوں کان تک وہ باتیں جھوٹی آدھی اور آدھی سچی، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کے ساتھ ڈھیر سارے لوگوں کے پاس وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس کی وجہ سے قبر میں بھی انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ جو اس سلسلے میں ہے، علاقے کے اندر مسلمانوں میں جو خامی اور جو کوتاہی پائی جا رہی ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے۔ بہت سے نوجوان، خصوصاً نوجوانوں کا نام اس لیے ہم نے لیا ہے کہ اکثر نوجوان ہی ناپاک رہتے ہیں، پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے، پیشاب کر کے پانی یا مٹی کا استعمال نہیں کرتے، ناپاکی کی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ناپاک رہنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، اسلام طہارت کا حکم دیتا ہے، اور اسلام نے صفائی ستھرائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ اکثر نوجوان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر پاک کیوں رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، یا پیشاب کر کے پانی کا استعمال نہیں کرتا، استنجا نہیں کرتا، پاک نہیں رہتا، ایسے مسلمان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ ایک مرتبہ دو قبروں کے درمیان سے گزرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ کو قبر والوں کے عذاب کو بتایا گیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ کیوں ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایسی گناہ، ایسی غلطی ہے جس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے، جبکہ فی الحقیقت وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک شخص اس لیے عذاب قبر سے دوچار ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، دنیا میں جب تک زندہ تھا چغلیاں کھایا کرتا تھا،
لوگوں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے زندگی گزارا کرتا تھا، لوگوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کو اچھالا کرتا تھا، اس کو بدنام کیا کرتا تھا اور چغلی کر کے زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس لیے مرنے کے بعد قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا انسان وہ ہے جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا یا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں اس گناہ کو کہ کیا بات ہے، اگر پاک نہیں رہے کل پاک رہ لیں گے، جمعہ کو نہائیں گے، 1-2 دن تک پاک رہنے کا اہتمام کریں گے، پھر کام کاج لمبی چوڑی تجارت ہے، یہ وہ ہمارے کاروبار ہیں، پاک صاف ہم نہیں رہ سکتے ہیں، ناپاکی کی زندگی گزارتے۔ میرے بھائیوں، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، کیونکہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تب مریں گے، جب آپ چاہیں گے تب آپ مریں گے، نہیں، کبھی بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ناپاکی کی حالت میں پیشاب کے چھینٹوں کو ساتھ لے کر کے اگر آپ مرے ہیں، عذاب قبر سے کون بچائے گا آپ کو؟ کون بچائے گا؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے ایک شخص کو جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایسی گناہ جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ایسی غلطی جس کو لوگ غلطی نہیں سمجھتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے قبر میں اس کی ناپاکی کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا ہم پاک صاف رہنے کا اہتمام کریں، نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں کبھی بھی ناپاکی کی زندگی نہ گزاریں، صفائی ستھرائی کا خیال رہیں، پاک زندگی گزاریں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی آپ کا بلاوا آئے تو آپ کی موت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، آپ کی موت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہو، یہ آپ ضرور یاد رکھیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیں کہ موت کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تیسری خرابی جو ہمارے علاقے کے اندر موجود ہے، ہم اور آپ جو برائی اور جو غلطی انجام دیتے ہیں، وہ ہے جھوٹ کی بیماری۔ جھوٹ کی بیماری ہم میں سے ہر شخص، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ چاہے چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہر ایک میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے وہاں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر مجبوری کا بہانہ لگا کر جھوٹ بولتے ہیں، کچھ جگہوں پر آدمی شوق سے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ جگہوں پر انسان ہنسی مذاق کے نام پر جھوٹ بولتا ہے۔ المہم انسان کی زندگی میں آج ڈھیر ساری جگہوں پر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ اپنے حلال کاموں میں، صحیح کاموں میں ایک غلط چیز کے ذریعہ اس کو غلط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی تجارت حلال ہے، آپ کا کاروبار حلال ہے، لیکن اس میں آپ نے جھوٹ بول کر کے کوئی منافع کما لیا، کوئی بڑھوتری کر لی، آپ کی پوری تجارت پر اس جھوٹ کا غلط اثر پڑنے والا ہے، اس کا نقصان آپ کی پوری زندگی پر پڑنے والا ہے۔ جبکہ سچ اور سچ کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو ہدایت کے راستے پر قائم رہیں گے، زندگی خوشگوار رہے گی، اللہ کی جانب سے برکت نازل ہوگا، آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، کبھی بھی جہاں بھی رہو سچائی کے ساتھ زندگی گزارا کرو، اس لیے کہ سچائی ہدایت کا راستہ ہے۔ سچ بولنے سے انسان صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے انسان اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے، اور جب انسان سچائی کے راستے پر چلنے لگے، صراط مستقیم پر چلنے لگے، تو یہ صراط مستقیم انسان کو جنت میں لے جا کر داخل کر دیتا ہے۔ اور جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے، ایک بہت بڑا نام ہے۔ کسی بندے کے ساتھ اگر جڑ جائے اللہ کی نگاہ میں کہ یہ میرا بندہ صدیق ہے، صدیق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ کے ساتھ زندگی گزارنے والا۔ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی انسان سچا قرار پا جائے، یقیناً وہ انسان پاکیزہ ہے، یقیناً وہ انسان بہتر ہے، یقیناً وہ انسان اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے سچ بولنے سے انسان صحیح راستے پر چلنے لگتا ہے، اور وہ صحیح راستہ انسان کو جنت میں لے جا کر داخل کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ یہ فسق و فجور، رب کی نافرمانی،
گناہ، بربادی، تباہی اور ہر اعتبار سے انسان کی رسوائی کی جانب یہ لے کر کے جاتا ہے، اور یہ تباہی اور یہ فسق و فجور کا راستہ انسان کو جہنم میں لے جا کر داخل کر دیتا ہے۔ اور انسان جب ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا انسان۔ تو ہم اور آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیں کہ سچ بولیں گے، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا، کیونکہ حدیث کہتی ہے سچ بولنے سے انسان آسانی سے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، حالات کے اعتبار سے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اگر سچ بول دیں گے تو بڑی مشکلات آ سکتی ہیں، تو مشکلات کو برداشت کرنا بھی یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ جب مشکلات آئے ہم سچائی کے ساتھ حق پر، صحیح راستے پر، صحیح لوگوں کے ساتھ اگر قائم ہیں، اور اگر مشکلات آتی ہیں تو صبر کے ساتھ اور کوشش کر کے اس پر مقابلہ کریں، آپ اللہ سے بھروسہ رکھ کر کے ان حالات کا مقابلہ کریں، آپ انشاءاللہ آپ جیتیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ بھلے ہی مشکلات کا سلسلہ تھوڑا طویل ہوگا، یہ پریشانیاں تھوڑی لمبی ہوں گی، لیکن آپ کی کامیابی آپ کی قدم بوسی کرے گی، ترقی آپ کے قدموں تلے ہوگی، بھلے ہی اس کا سلسلہ تھوڑا دور ہو۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے پرہیز کریں کہ جھوٹ بولنے سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ سب اس پر یقین بھی کریں گے اور تسلیم بھی کریں گے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت دفعہ 100 جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کا پول کھل جاتا ہے، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور انسان بعد میں رسوا ہوتا ہے اور اپنی ناک کو کٹا لیتا ہے۔ اس لیے وقت کے حساب سے کوئی بھی حالات ہوں سچ بولیں، چاہے جتنی کٹھن زندگی گزارنی پڑے سچائی کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ اطمینان کی زندگی گزاریں گے اور آپ کے دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوگی، آپ بے چین نہیں رہیں گے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ راستہ غلط ہے، کیونکہ آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا اگر آپ زندہ دل ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ دلی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتے، اندر سے آپ خوش نہیں رہ سکتے، لیکن اگر سچ بولیں گے تو سامنے مشکلات ہے لیکن دل اطمینان ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ ہیں، ہماری لڑائی حق کی لڑائی ہے، ہمارا مقابلہ سچائی کے ساتھ ہے، تو آپ اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے پرہیز کریں کہ جھوٹ رسوائی ہے، ذلت ہے، تباہی ہے اور آخرت کی بربادی ہے۔ ہم اس زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتے جس میں جھوٹ کا سہارا ہو۔ اس لیے یہ ایک خرابی ہے ہمارے اندر، آپ کے اندر، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سچ بولیں، خوشگوار زندگی پائیں گے۔ ایک اور خرابی، بہت ہی بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے زنا کی بیماری۔ یہ زنا سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی خطرناک جرم قرار دیا گیا ہے اس جرم کو، لیکن ہمارے علاقے کے اندر آئے دن یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، یہ زنا کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ باتیں بیجا نہ ہوں گی کہ ہمارے علاقے کے اندر آئے دن، چاہے لڑکے کے والدین ہوں یا لڑکی کے والدین ہوں، اپنے بچوں کو کھلا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بیٹا ہے، موبائل دے دیے، شام میں گھر آنا چاہیے، دن بھر کہاں رہتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کون سے کام کرتا ہے اور کہاں بیٹھا رہتا ہے، کسی کی خبر نہیں رکھتے ہم، کسی کی خبر نہیں رکھتے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے نوجوان بچے ہیں، بچے بچیاں بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس میں؟ یہی فتنے کی جڑ ہے، یہی فتنے کی جڑ ہے۔ یہ زنا کی جو بیماری ہے یہ اسی ہنسی مذاق سے پروان چڑھتی ہے اور زنا کا قدم انسان بڑھاتا ہے اور زنا کی برائی میں انسان لت پت ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی لڑکی ہے، آپ اگر اتنے بڑے ذمہ داری کو، گھر کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، کیا اپنی زبان سے 2 لفظ نہیں نکال سکتے اپنے بچوں کے لیے کہ بیٹا گھر میں رہو، بیٹی گھر میں رہو، باہر میں ہنسی مذاق مت کرو، کسی سے ویسے بات کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ڈانٹو؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا مجال الا ماشاءاللہ اگر کوئی والدین ایسے ہوں گے، اب تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے علاقے کے اندر، اب تک نگاہوں میں ایسے والدین نظر نہیں آئے ہیں
جو اپنے اولاد کے تئیں اتنے فکر مند ہوں، ان کو زنا، برائی اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اتنے فکر کرتے ہوں، بہت کم ایسے والدین ہیں، جبکہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ان کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر زنا کے لیے قدم بڑھا دے آپ کے بچے یا آپ کی بچی تو صرف آپ کا بچہ تباہ نہیں ہوگا، آپ کے بچے کا گھر تباہ نہیں ہوگا، اس کی پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، وہ لڑکی تباہ نہیں ہوگی، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اس کا پورا خاندان، پورا سوسائٹی تباہ ہو جائے گا، اور اگر پتہ چل جائے لوگوں کو تو اس سے پورے علاقے کا ناک کٹ جائے گا کہ فلاں شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی غلطی ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو چلو جوان ہے، قدم پھسل گیا ہے، نہیں، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے، اپنے بیوی بچوں کو، بیٹی اور بہوؤں کو اگر ادھر ادھر ناجائز ہنسی مذاق کرنے سے اگر روک دیتے تو یہ قدم وہ نہیں اٹھاتی۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے اندر یہ احساس ہونی چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ غیروں سے ہنسی مذاق یہی تو فتنے کی شروعات ہے، غیروں سے ناجائز باتیں اور ان سے مذاق کے طور پر ملنا ملانا یہی تو زنا کی شروعات ہے۔ پہلے چند باتیں ہوتی ہیں، پھر مسکراہٹیں چلتی ہیں، پھر ملاقاتیں چلتی ہیں، اور پھر زنا کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور دونوں نسلیں بلکہ پورا خاندان، پورا علاقہ پھر اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور سارے لوگ پھر رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ اور جو معزز لوگ ہیں، جن کی کوئی پہچان ہے، جن کا کوئی نام ہے، جن کا کوئی رتبہ ہے، جو علاقے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، جن کی بدنامی ہے وہ تو بدنام ہوتے ہی ہیں، علاقے میں معزز وہ احباب بھی، وہ بزرگان بھی بدنام ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گاؤں، آپ کے علاقے، آپ کی سوسائٹی کی یہ برائی ہے اور وہاں کے بچوں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ یہ فحش کام ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، انتہائی خراب راستہ ہے زنا کا راستہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو زنا کے راستوں سے روکیں۔ ہم نے کہا زنا کا راستہ کیا ہے؟ ہنسی مذاق ناجائز طور پر ملنا ملانا، غیروں کے ساتھ اپنے بچیوں کو ملنے دینا اور ان سے ہنسی مذاق کے نام پر ایک جگہ بیٹھنا، ایک جگہ بات کرنا، یہ انتہائی غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے بچائیں اپنے بال بچوں کو کہ اس سے آپ کی زندگی تباہ ہوگی، آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے بچے نے ایسا کیا ہے اور اسی سے حمل رہ گیا ہے تو اس بچے کا کوئی نسب نہیں، جس نے زنا کیا ہے اس کے ساتھ اس بچے کو نہیں ملایا جا سکتا، کیونکہ شرعی اعتبار سے بھلے ہی اسی شخص نے زنا کیا ہو لیکن وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی جائیداد میں حصہ نہیں پا سکتا، اس کے باپ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، وہ ولد الزنا شمار کیا جائے گا اس بچے کے نام کے ساتھ۔ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا رہتا ہے، لڑکے کے نام کے ساتھ باپ کا نام رہتا ہے، فلاں ابن فلاں، کاغذ وغیرہ میں ہر جگہ نام رہتا ہے، لیکن جو اس طریقے سے زنا کی شکل میں پیدا ہو جو بچہ، اس کو باپ کے ساتھ منسوب نہیں کیا جائے گا، اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جب یہ عورت فاحشہ ہے، یہ عورت زانیہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھی زنا کی ہوگی، اس لیے ایک نطفے سے ہو سکتا ہے مختلف نطفے اس میں شامل ہوئے ہوں، کس کا بچہ ہے واضح طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن جس عورت کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے یہ تو یقینی ہے کہ بچہ اسی عورت کا ہے، اب چاہے اس نے زنا جس سے بھی کیا ہو۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے کو اس کی ماں کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ بچے کا کوئی مستقبل نہیں رہتا، اگر زنا کی صورت میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نہ باپ کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی آنے والی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اب عورت کرے تو کرے کیا، آخر اس بچے کو مارنا پڑتا ہے پیٹ میں، اور اس طریقے سے ایک بڑا جرم کا ارتکاب کر لیتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن ہم سوال کریں گے کہ آخر تو نے اپنے بچے کو کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، بچپن ہی میں اور ماں کے پیٹ ہی میں تو نے کیوں اپنے بچے کو مار دیا تھا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بچوں سے سوال کرے گا اور اس کے والدین پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نقطے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زنا بہت ہی سنگین جرم ہے، اپنے بال بچوں کو، اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں، اور جہاں یہ راستے نظر آتے ہوں، لڑکے لڑکیاں نوجوان اور چاہے بزرگ ہوں، اگر ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہوں آپ ان کو روکیں، اپنے بال بچوں کو سمجھائیں۔ آپ دوسرے کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے بہو بیٹیوں کو، اپنی
بچیوں کو تو سمجھا سکتے ہیں آپ، اور 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ سمجھائیں گے، ڈانٹیں گے، دھمکائیں گے، مارنے کی ضرورت پڑی تھوڑا بہت اگر مار لگائیں گے، آئندہ آپ کے بچے وہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے ماؤں سے، جو ہماری مائیں، جو ہماری اسلامی بہنیں ان باتوں کو سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ زیادہ ان کی نگرانی کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کو غلط راستے سے روکیں۔ زنا کا راستہ انتہائی سنگین راستہ ہے، آپ کی عزت کو، آپ کے بچے مقام کو برباد کر دینے کا راستہ ہے۔ اس راستے سے اپنے بال بچوں کو بچائیں، یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی خراب راستہ ہے۔ موبائل دیے ہیں، اس پر نگرانی بھی کریں اور اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کریں۔ ایک اور خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے جوا اور شراب کی بیماری۔ بہت سے نوجوان، ہم نوجوانوں سے مخاطب اس لیے ہیں کہ ان برائیوں میں جوانی کے جوش میں بہکنے والے نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں، بزرگ طبقے کے لوگ بہت کم یہ برائی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن کریم کی آیتیں بھی شاہد ہیں کہ یہ شراب یہ شیطانی کام ہے، یہ جوا یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو تم جوا سے بچو، شراب سے بچو، اس لیے کہ 4 گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوا اور شراب کے بارے میں کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان شراب اور جوا کے ذریعہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جوا سے بھی دشمنی پیدا ہوتی ہے اور شراب سے بھی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے ذرا اس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ جب انسان جوا کھیلتا ہے ایسا نشہ رہتا ہے کہ کوئی صحیح بات اس کے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، کوئی صحیح بات نہیں بیٹھتی۔ انسان اگر ہار جائے تو ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے بیچنے لگتا ہے، اگر کوئی صحیح بات بھی بتائے اس کو تو اس وقت انسان اس کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کون بتانے والے، آپ کون سمجھانے والے، میں ہاروں، میں لٹاؤں، میں برباد کروں، میں سب کچھ لٹا دوں، آپ کون بولنے والے۔ ایسے ہی شراب کا مسئلہ ہے، انسان کی عقل تو ماری جاتی ہے، عقل تو ختم ہو جاتی ہے شراب پیتے ہی، پھر رول فول بکتا ہے، اور کیا ماں باپ، کیا بھائی بہن، کیا چھوٹے بڑے، کسی کی تمیز نہیں رہتا، کہیں راستے میں گر جاتا ہے، کسی سے ٹکر لگ جاتا ہے، کسی اچھے انسان کو گالی گلوچ کر دیتا ہے، تو انسان مقابلے میں سارے لوگ تو برداشت نہیں کریں گے، آپ شراب پیے اس کا ذمہ دار آپ ہیں، لیکن دوسرا مقابلے میں وہ بھی وار کرتا ہے یا سمجھاتا ہے، تو پھر یہ شراب کے نشے میں دھن اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے اختلافات بڑھتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپس میں جو محبت ہے اس میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، آپسی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شیطان جوا کے ذریعہ اور شراب کے ذریعہ۔ کون ایسا جواڑی ہے جو نماز پڑھنے آتا ہو؟ اس کو تو لگتا ہے کہ اگر موقع ملے تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جائیں، لیکن ہو سکتا ہے 1-2 مرتبہ لوگ دیکھیں گے تو پھر بدنامی ہوگی، برا بھلا کہیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، تو تھوڑا لاز لحاظ کر کے اور تھوڑا لوگوں کا خیال کر کے جمعہ کے لیے بھی کسی طریقے سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے شرابی کے ہوش ہی نہیں رہتے تو وہ نماز کی ان کو کیا فکر ہوگی؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بڑائی سے، نماز سے روکا جائے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو شیطان جوا اور شراب کے ذریعہ کامیابی سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ کامیابی سے رکنا چاہتے ہیں؟ کون مسلمان ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جوا اور شراب کے جو عادی ہیں، آپ سوچ کر کے دیکھیں کیا ملتا ہے۔ آپ جس غم کو بھلانے کے لیے جوا کھیلتے ہیں یا عموماً شراب پیتے ہیں، کیا وہ غم آپ کا دور ہوتا ہے؟ جب تک نشے میں ہیں تب تک آپ کو لگتا ہے سب بھول گئے ہیں، لیکن جیسے چند گھنٹوں میں نشہ اتر جائے فوراً وہ زندگی کے ٹینشن، زندگی کے جھمیلے، زندگی کے مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کتنا پئیں گے؟ آپ جس جوا کی بات کرتے ہیں، آپ بتا دیں کوئی جواری ہو جو علاقے میں جس نے نام کمایا ہو جوا کھیل کر، جس نے ترقی کی ہو جوا کھیل کر؟ وہی تنگ دستی کی زندگی، وہی محتاجگی کی زندگی، وہی فقیری کی زندگی، اور وہی بھیک مانگنے اور گھر کے سامان کو بیچنے کی زندگی جواریوں کی زندگی ہے۔ آپ اگر محتاج ہیں، قلاش ہیں،
دوسروں کے در در کے بھکاری ہیں اور کبھی ترقی نہیں کرتے تو زندگی پر جھانک کر کے دیکھیں، آپ کے وہی بدعمالیاں اور وہی برائیاں، وہی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ ان ذلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر جوا کھیلنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ کی وہی غربت کی زندگی، وہی محتاجگی کی زندگی پڑی رہتی ہے، سالوں سال سے جوا کھیلتے آ رہے ہیں، سالوں سال سے شراب پیتے آ رہے ہیں، نہ آپ کا غم دور ہوا ہے آج تک، نہ آپ کی زندگی میں ترقی آئی ہے، پھر ویسی چیزوں کو استعمال کر کے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اس لیے سوچ کو بدلیں، سوچ کو بدلیں۔ آج تک جوا کھیلنے سے آپ کو ترقی نہیں ملی ہے اور یقیناً نہیں ملے گی۔ حرام سے کبھی انسان ترقی نہیں پاتا۔ وقتی طور پر کچھ کما سکتے ہیں، کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹکاؤ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حرام سے تیار کیے ہیں تو ڈھپ سے وہ بلڈنگ بھی گر جائے گی، وہ عمارت بھی گر جائے گی، اس میں ٹکاؤ نہیں ہو سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جو جوا کھیلنے والے ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی ہے، رسوائی اور حرام کی زندگی ہے، اس میں سکون نہیں پائیں گے، ترقی نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ آپ تجارت کی سوچیں، جو وقت آپ جوا میں لگاتے ہیں اور ذلت کی روٹی کھاتے ہیں وہی وقت آپ تجارت میں لگائیں۔ ڈھیر سارے ہنر ہیں، ڈھیر سارے دنیا میں کام ہیں، آپ اس کام کو کر کے ترقی کی فکر کریں، حلال ذریعے کو استعمال کریں گے۔ چند سالوں میں اگر اللہ سے روزی پر امید رکھیں گے اور صحیح طور سے محنت کریں گے، چند سالوں میں علاقے میں اچھا نام کما سکتے ہیں، اچھی روزی روٹی کما سکتے ہیں، اچھی پراپرٹی تیار کر سکتے ہیں اگر حلال تجارت میں آپ محنت کریں گے۔ اور حرام میں آپ جتنی کوشش کریں اس میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور شرابیوں سے گزارش ہے کہ شراب پینے سے آپ کا غم دور نہیں ہوگا، آپ کے پیسے برباد ہوں گے، آپ کی زندگی، آپ کے جسمانی حالت خراب ہوگی، آپ تباہ ہوں گے، آپ کے بال بچے تباہ ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ ہی بیمار پڑ جائیں گے، آپ ہی بیمار پڑ کے مر جائیں گے شراب کی خرابیوں سے، تو آپ کے بچے بیار و مددگار ہو جائیں گے، اور آپ کے بچوں کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ اس کے ضرورت کو پورا کریں۔ اس لیے آپ صحیح چیزوں کو استعمال کریں، حلال کمائیں اور حلال جگہوں پر خرچ کریں، صحیح راستوں پر اپنے پیسوں کو لگائیں، اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں۔ ایک آخری نقطہ جو ہمارے علاقے کے اندر ایک اور بھی بیماری پائی جاتی ہے وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری، یہ بھی بیماری عام ہے، یہ بھی بیماری عام ہے۔ ہم لاکھوں کمائیں لیکن اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے جب تک جلنا شروع نہ کر دیں۔ حسد اسی کو کہا جاتا ہے تمنا زوال نعمت الغیر، دوسرے کی نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنے کا نام حسد ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی تجارت دی ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں دل ہی دل میں کہ اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، اللہ کرے وہ لاکھوں میں جو کماتا تھا اس کی کمائی ٹھپ ہو جائے، وہ محتاج ہو جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے، اس کے گھر میں بڑی بیماری آ جائے۔ ہو سکتا ہے ذاتی لڑائی کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، یا کسی پرانی رنجش کی وجہ سے یہ سب سوچ اور یہ سب دلی تمنائیں ہوں، لیکن جو بھی وجہ ہوں، اگر دوسرے کی نعمت کے ختم ہو جانے کی ہم دل میں آرزو رکھتے ہیں تو یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ زندگی بھر جلتے رہیں، زندگی بھر حسد کرتے رہیں، اللہ جس کو دینا چاہے آپ کے جلنے سے اس کی نعمت کم نہیں ہو سکتی، اس کی نعمت ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنی نوازشوں سے مالا مال کیا ہے، کیا اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جو انسان حسد کرتا ہے، ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ایسا انسان جس کو ہم اور آپ جانتے بھی علاقے کے اندر کون حسد کرنے والا ہے، کون دوسرے سے جلن رکھنے والا ہے، اس کی ہمیشہ کی یہ باتیں ہوتی ہیں، جس کے پاس بھی جائیں گے کسی نہ کسی کی برائی کریں گے، کسی نہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسے انسان کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اس کی زندگی کو آپ جھانک کر کے دیکھیں، وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ یا آپ لکھ لیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر کہ ایسا انسان جو دوسروں پہ جلتا ہو، جو دوسروں سے حسد کرتا ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے حسین دور کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اپنی ترقی کی فکر کے بجائے دوسری کی بربادی میں لٹا دیا ہے۔ اگر وہ اپنی ترقی کی کوشش کرتا، اپنی ترقی میں اس وقت کو لگاتا، ترقی کر سکتا تھا، کامیابی حاصل کر سکتا تھا، آگے مقام تک پہنچ سکتا تھا، بلندیوں کو چھو سکتا تھا، لیکن اس حسین زمانے کو، اس بہترین وقت کو اس نے دوسرے کو گرانے میں، دوسرے کو برباد کرنے میں اور
اور دوسرے کو کمتر کرنے میں، اسی میں اپنے زندگی کے حسین دور کو برباد کر دیا ہے۔ تو ایسا انسان کیا ترقی کرے گا جس کو اپنی ترقی کی فکر نہ ہو؟ آپ علاقے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جس کو اپنی ترقی کی فکر ہے، اس کو دوسروں سے مطلب نہیں، وہ انسان خوش رہتا ہے، وہ انسان ترقی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کیسے آگے بڑھوں، میں کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر لے کر کے جاؤں اور کیسے ترقی تک پہنچاؤں۔ تو وہ ترقی کر لیتے ہیں، جس کو اپنی فکر ہے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی سوچ ہے، وہ ترقی کرتے ہیں۔ جس کو دوسروں کو برباد کرنے کی سوچ ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ جس کو دینا چاہے اللہ دیتا رہے گا، اور بربادی کے سوچنے والے سوچتے رہ جائیں گے، اور اس کے سوچنے سے اور اس کے بربادی کی تمنائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے حدیث یہ کہتی ہے کہ ہم دوسروں سے جلنے کے بجائے ہماری غیر موجودگی میں ہم دوسرے بھائی کے لیے اور دعا کریں۔ اگر کوئی لاکھ کماتا ہے، اگر کوئی رات دن عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت سے جلنے کے بجائے، اس کے پیسے سے جلنے کے بجائے، اس کی غیر موجودگی میں حدیث کہتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے۔ حدیث یہ کہتی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے کہیں گے وَلَكَ بِمِثْلٍ، میرے بھائی آپ کے لیے بھی وہی ہو۔ آپ کہیں گے کہ میرا فلاں بھائی حلال طریقے سے مہینے میں لاکھوں کمائے، فرشتے کہیں گے آپ کے لیے بھی اتنا ہو۔ آپ بھی لاکھوں کمائیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم دوسرے کے لیے اگر صحیح نیت سے اگر دعا کریں گے، خیر سوچیں گے اور اچھا سوچیں گے، تو اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، نظریات کو بدلیں۔ حسد، جلن، بغض، عداوت، اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا سوائے آپ کی بربادی کی۔ حسد کی آگ جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ سکون نہیں پاتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں کہ کیسے وہ برباد ہو جائے، کیسے فلاں تباہ ہو جائے، کیسے ڈھیما تباہ ہو جائے، کیسے اس کی زندگی برباد ہو جائے، اسی میں اپنی زندگی کو وہ برباد کر لیتا ہے۔ المہم تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو خامیاں، جو غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم اور آپ اپنے تئیں ہر شخص اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اور جو غلطیاں ان کے اندر ہیں، جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں، ہر شخص اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، جو غلطیاں، جو خامیاں اور جو کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کوتاہیوں کو ہماری زندگی سے دور کر دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔